کتاب ایک سفر اپنے مراد کے ہمراہ، مصنف ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی۔ آج جمعہ کا دن ہے، رقب حال میں صبح سویرے سے ہی چہل پہل اور گہما گہمی سی ہے۔ نماز، مراقبہ، ناشتہ اور اس کے فوراً بعد مریضوں اور آنے والے مہمانوں سے ملاقات۔ جمعے کے دن میرے مراد کی مصروفیات، خواہ وہ کراچی میں ہوں، لاہور میں ہوں یا کاکڑا ٹاؤن میں، کچھ اس نوعیت کی ہوتی ہیں کہ صبح سے شام تک یہ دن عوام کے لیے مختص ہوتا ہے۔ مریض اور ایسے لاعلاج امراض کے مریض جنہیں طب جدید کے ڈاکٹروں نے اپنی نااہلی کے اعتراف کے بعد ہسپتالوں سے فارغ کر دیا ہوتا ہے اور ان کے لواحقین کو صاف صاف کہہ دیا ہوتا ہے کہ اب ہم مزید کچھ نہیں کر سکتے، آپ دعا کریں، انہیں گھر لے جائیں، ان کی خدمت کریں۔ فالج اور کینسر، ناکارہ پھیپھڑوں اور عجیب و غریب امراض کے مریض یہاں آتے ہیں اور میرا مرشد ان کی دیکھ بھال، ان کے علاج تجویز کرنے میں اتنا منہمک کہ یہ مصروفیت سب مصروفیات پر حاوی اور اہم ہو جاتی ہے۔ لوگ آتے ہیں، نگران حضرات ان کو بٹھاتے ہیں، باری باری ملوا دیتے ہیں، لوگ مل کر باہر آتے ہیں تو ان کے چہروں پر ایک عجیب سی طمانینت ہوتی ہے۔ بعض تو خوشی کے مارے پھولے نہیں سما رہے ہوتے۔ میں نے آج تک ہزاروں لوگوں کو اپنے مراد کے کمرے میں جاتے بھی دیکھا ہے اور ان کو باہر آتے بھی۔ اندر جانے سے پہلے ایک تناؤ، پریشانی اور گھبراہٹ کی کیفیت نمایاں ہوتی ہے۔ باہر آتے ہیں تو 90% افراد کے چہروں پر سکون، طمانینت اور مسکراہٹ ہوتی ہے۔ 10% کے چہرے حیرت، استعجاب، یقین نہیں آتا اور دیکھیں گے کہ کیفیت کے اثرات لیے ہوتے ہیں۔ میں نے گھنٹوں بیٹھ کر یہ منظر دیکھے ہیں۔ ان مناظر میں بعض تو ایمان کو تازہ ہی نہیں کرتے، پیدا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ مریض کندھوں پر سوار آتے ہیں اور پیروں پر چل کر جاتے ہیں۔ بعض کی حالت ڈوبنے والی کسی ہوتی ہے، وہ کچھ اس طرح سے ہاتھ پیر مار رہے ہوتے ہیں جیسے ڈوب رہے ہوں، اور جب جاتے ہیں تو خود کو بہاؤ پر تیرتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ اکثریت باہر آ کر ہاتھ میں پکڑی پرچی لے کر کسی سے اس کی تشریح کرواتے ہیں، جو عموماً نگران مراقبہ حال کرتے ہیں، کیونکہ لوگ روحانی طرز علاج سے نامانوس ہوتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہتے ہیں۔ مرشد کریم علاج میں رنگ و روشنی سے علاج، طب یونانی یا روحانی مجربات میں سے کوئی آزمودہ نسخہ مرحمت فرماتے ہیں۔ بعض تو اصرار کرتے ہیں کہ آپ ہمیں دم کر دیں اور ان پر کچھ پڑھ کر پھونک دیا جاتا ہے۔ دم کرنے کا ایک عجیب واقعہ مجھے اقبال احمد قریشی صاحب نے سنایا۔ ایک صاحب نے قادر العظیمی صاحب سے کسی بات پر اختلاف کیا، موضوع عشق کی کیفیت رہا ہوگا۔ ان صاحب نے قادری صاحب سے کہا، آئیں چلیں، چل کر ابا حضور سے پوچھ لیتے ہیں کہ عشق کیا ہوتا ہے۔ قادری صاحب نے منع کرتے ہوئے کہا، فقیر بات سمجھانے کو وہ بات وارد کر دیا کرتے ہیں، ان کو چین کہاں، موقع کی تلاش میں رہے۔ ایک وقت ایسا مل ہی گیا، قادری صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مرشد کریم سے سوال کر دیا، حضور یہ عشق کیا ہوتا ہے؟ پیشتر اس کے کہ حضور جواب دیتے، قادری صاحب نے سر سے ٹوپی اتاری اور سر جھکاتے ہوئے آگے کیا اور کہا، حضور مجھے تو دم کر دیجئے۔ مرشد کریم نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا، کچھ پڑھ کر پھونک دیا۔ ان صاحب نے اپنا سوال دہرایا۔ ابا نے ان کو جواب میں کچھ کہا، شاید یہ کہا کہ جب ہوگا تو پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد کرنا خدا کا کیا ہوا، وہ صاحب عشق بلاخیز میں گرفتار ہو گئے۔ کھانا پینا، سونا جاگنا سب ہوش اڑ گئے۔ کتنے ہی ماہ وہ گرفتار بلا رہے۔ ایک روز گھر والے پکڑ کر حضور کے پاس لائے کہ حضور انہیں کچھ ہو گیا ہے۔ اچھے بلے بیٹھے ہوتے ہیں، کپڑے پھاڑ دیتے ہیں، گھر سے نکل جاتے ہیں، ان کے ہوش ٹھکانے نہیں، بدنام ہو رہے ہیں اور کر رہے ہیں، ان پر دم کر دیجئے۔ حضور نے دم کر دیا، ہوش ٹھکانے آئے۔ قادری صاحب کی بزلہ سنجی اور دل لگی بازی سے کون آگاہ نہیں۔ بعد میں اکثر انہیں یہ کہہ کر چھیڑا کرتے، ان سے پوچھیں یہ عشق کر چکے ہیں۔ اس وارد ہونے کا واقعہ خود اس مرید پر بھی گزرا۔ ایک بار مرشد کریم نے ارشاد فرمایا کہ بعض خیال ایسے ہوتے ہیں جو آدمی کو لٹا دیتے ہیں۔ مرید کے تشکیک زدہ ذہن میں آیا، بھلا وہ خیال کیسے ہوتے ہوں گے جو آدمی کو لٹا کر رکھ دیتے ہوں گے۔ مرید گھر آیا، اس کو ایک خط موصول ہوا۔ خط کے ہمراہ 1,20,000 روپے کا ایک ڈرافٹ تھا۔ ہدایت یہ تھی کہ اس ڈرافٹ پر دستخط کر کے فوراً واپس بھجوائیں۔ اگلے روز اسے جمع کروانے کی آخری تاریخ تھی۔ اگر یہ دستخط شدہ ڈرافٹ اگلے روز وہاں نہ ہوا تو بڑی پریشانی ہو جائے گی، لائسنس کینسل ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ مرید نے دستخط کر کے ڈرافٹ کو لفافے میں ڈالا اور لے کر کوریئر کمپنی کے دفتر چلا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ڈرافٹ وغیرہ نہیں لیتے،
ان سے کہا گیا کہ یہ ڈرافٹ بھی آپ ہی کی معرفت تو ملا ہے، جب آپ وہاں سے یہاں لا سکتے ہیں تو لے جانا بھی چاہیے۔ بات بڑھ گئی، انہوں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، ہم یہ لفافہ نہیں لے جانے کے۔ اب معاملہ سیریس ہونا شروع ہو گیا۔ دوسری کوریئر سروس کے دفتر سے رجوع کیا، نہ جانے کیا بات تھی کہ انہوں نے بھی لفافہ کھول کر دیکھنے پر اصرار کیا اور ڈرافٹ دے کر انکار کر دیا۔ ان سے کہا بھی کہ یہ سرکاری معاملہ ہے اور پھر کراس ڈرافٹ ہے، آپ سے کوئی باس پرس نہیں ہوگی، ہم آپ کو بری الذمہ قرار دیتے ہیں، مگر نہ ہی رہی۔ اس میں شام کے 4 بج گئے۔ کسی دوسرے دفتر کی تلاش میں جا رہا تھا، ایک صاحب جاننے والے ملے، انہوں نے چہرے پر اڑتی ہوائیاں دیکھ کر ماجرا دریافت کیا۔ پورا قصہ سن کر کہا یہ کیا مشکل ہے، ادھر لاؤ یہ لفافہ، اور ڈرافٹ نکال کر اس لفافے کو پھاڑ کر نیا لفافہ منگوا کر اس پر پتہ لکھا، ڈرافٹ اس میں ڈالا اور کہا آئیں۔ پوچھا کہاں؟ وہیں جہاں سے اسے بھجوانا ہے۔ قصہ مختصر، وہ اس مرید کو ساتھ لے کر 2-4 دفاتر میں گئے، انہیں بھی انکار ہوا۔ اب شام کے 6 بج چکے تھے اور 8 بجے تک اگر یہ لفافہ روانہ نہ ہوا تو کل کسی قیمت نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اتنے میں ان صاحب کو ایک دوست کا خیال آیا، وہ کسی کوریئر سروس کے مالک تھے۔ ہم ان کے دفتر پہنچ گئے، وہاں ان کے وہ دوست دروازے پر ہی مل گئے۔ ان سے خیر و عافیت کے بعد لفافہ ان کے حوالے کیا، انہوں نے رسید دی اور لفافہ اٹھا کر نہایت لاپرواہی سے ایک بوری نما تھیلے میں پھینک دیا۔ پوچھا جہاز کتنے بجے جائے گا؟ انہوں نے کہا 11 بجے، چلیں خیر ہو گئی۔ یہ مرید ان صاحب کو لے کر سیدھا اپنے گھر لے آیا، ان کی تواضع کی، ان کا شکریہ ادا کیا، ان کی مدد سے یہ مسئلہ حل ہوا وغیرہ۔ ان صاحب نے اصرار کیا انہوں نے کہیں جانا ہے، اس لیے آج گپ شپ نہیں کرتے، وہ پھر کسی اور روز آئیں گے۔ مرید نے 2-4 بار اصرار کیا، انہوں نے انکار۔ اب شک نے مرید کے ذہن کو اپنی گرفت میں لے لیا، یہ بندہ بیٹھ جائے تو جاننے کا نام ہی نہیں لیتا، آج یہ جانا کیوں چاہ رہا ہے؟ کہیں یہ اپنے اسی دوست کے پاس جا کر وہ ڈرافٹ تو نہیں لینا چاہ رہا؟ اب اس کے اندر ایک جنگ چھڑ گئی۔ ان صاحب کا اصرار کہ انہیں کام سے جانا ہے، اس کا اصرار کھانا کھا کر جائیں، خیر وہ نہ مانے۔ یہ انہیں بظاہر بہت تپاک سے رخصت کرنے گئے جہاں انہوں نے جانا تھا، انہیں خود پہنچانے گیا، صرف اسی وسوسے اور اندیشے کے تحت کہ کہیں یہ وہیں نہ چلے جائیں اور جا کر ڈرافٹ نہ لے لیں۔ وہ جس جگہ اترے یہ انہیں کھڑا دیکھتا رہا، پھر اپنے گھر آ گیا۔ رات کو 10 بج گئے۔ اب اس کے ذہن میں شک ایک آکاش بیل کی مانند پھیل رہا تھا۔ وہ صاحب وہاں سے اتر کر جس گھر گئے، اس گھر کے پچھلے دروازے سے نکل کر اس کوریئر سروس کے دفتر تک پہنچنے میں انہیں 10 منٹ لگے ہوں گے۔ انہوں نے اپنے دوست کو کوئی کہانی سنا کر اس لفافے میں سے ڈرافٹ نکال لیا ہوگا اور اب اس کو کیش کروانے کو بھاگ دور کر رہے ہوں گے۔ مجھے ان سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ پیسے کے معاملات میں بھی کچھ ندیدے سے اور نہ جانے کیا کیا کچھ۔ پریشانی کے ہاتھوں کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ بیوی بچے سو گئے تھے، یہ ٹہل رہے ہیں، مگر ذہن میں ایک ہی خیال کہ وہ صاحب ڈرافٹ لے کر بھاگ گئے ہوں گے۔ خود کو کوس رہے ہیں۔ رات کے 2 بجے تک یہی بے چینی رہی۔ بالآخر نڈال ہو کر لیٹ گئے اور دعائیں کرنے لگے، اے اللہ اس آفت سے نجات دے۔ صبح اذان کی آواز پر آدھے سوئے آدھے جاگے اٹھے کہ ایک آواز کان میں آئی، ایسے ہوتے ہیں وہ خیال جو آدمی کو لٹا کر رکھ دیتے ہیں۔ یا بدیع العجائب، یہ کیفیت وارد ہو گئی، الہی میری توبہ۔ آئندہ کبھی مرشد کریم کی بات پر اس طرح گستاخانہ انداز میں معترض نہیں ہوں گا، استغفر اللہ۔ آج بھی وہ اذیت ناک رات یاد آتی ہے تو خیال کی طاقت کا مزید معترف ہو جاتا ہوں۔ یہ شک اور بے یقینی ہی تو ہے جو انسان میں بیماریوں کی صورت میں اپنا اظہار کرتی ہے۔ یہ شک اور بے یقینی ختم ہو جائے تو انسان پر یقین اور پر امید ہو جاتا ہے۔ امید کی تار اگر بندوں سے جڑ جائے تو بندہ خود فریبی کا شکار ہو کر مایوس ہوتا ہے، اور اگر امید کی تار اللہ سے جڑ جائے تو بندے کے اندر استغنا کا درخت شاخ در شاخ پھیلتا چلا جاتا ہے، اور جوں جوں اس درخت کا پھیلاؤ بڑھتا ہے بندہ اس کی گھنی ہوتی چھاؤں کے مزے سمیٹنے لگ جاتا ہے۔ چھاؤں کا خیال ایک طرف آرام اور سکون سے وابستہ ہے تو دوسری طرف اس میں پناہ اور تحفظ کا احساس بھی فزون تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم نماز جمعہ کے لیے کاکڑا ٹاؤن کی جامع مسجد گئے۔ راستے میں حاجی ادریس صاحب حضور کو بتا رہے تھے کہ وہاں کے مولوی صاحب ان سے نظریاتی طور پر اختلاف رکھتے ہیں اور ان کی تکذیب تک کرنے سے نہیں چکتے۔
मराक बहाल से मस्जिद तक 1-1.5 फरलांग का फासला होगा। मौलवी साहब की बातें होती रहीं। मस्जिद में दाखिल हुए तो हुजूर ने सुन्नतें अदाईं और अपने मखसूस अंदाज में नमाज के लिए जमात के खड़े होने के इंतज़ार में बैठ गए। मौलवी साहब खुतबा से पहले वाज कर रहे थे। वाज ख़त्म करने से पेशतर इन्होंने ऐलान किया, मारूफ रूहानी स्कॉलर जनाब ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी साहब कराची से काकड़ा टाउन तशरीफ़ लाए हैं और बाद अज़ नमाज असर वो मराक बहाल काकड़ा टाउन में रूहानियत के मौजू पर खिताब करेंगे। लोगों को शिरकत की दावत दी जाती है। ये ऐलान शायद वो लिखा हुआ पढ़ रहे थे। ऐलान पढ़ने के बाद उन्हें एहसास हुआ वो ये क्या कर बैठे हैं। इस पर उन्होंने इतना ही कहा, लोग बेशक वहाँ जाएं और बात को सोच समझ कर सुने। फिर खुतबा पढ़ा। 2 रकात नमाज फ़र्ज पढ़कर मैंने दाईं तरफ देखा कि मुर्शिद करीम मस्जिद से बाहर जा रहे हैं और इनके हमरा हाजी इदरीस साहब भी हैं। मैंने तेज़ी से इस तरफ दौड़ने का इरादा किया जिधर इसके जूते पड़े थे कि मुमताज़ भाई ने इसको इशारा किया, आप मुर्शिद के हमरा जाएं, मैं आपका जूता भी लेकर आ जाता हूँ। मुरीद तेज़ी से अपने मुराद के लिए दौड़ा। जब वो मस्जिद के गेट पर पहुंचा तो मुर्शिद करीम मस्जिद की सीढ़ियाँ उतरकर चंद कदम आगे जा चुके थे। मुरीद ने तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरकर कच्ची ज़मीन पर पाँव रखा। अभी 1-2 कदम ही लिए थे कि हुजूर पलटे और फरमाया, भाई आपके जूते कहाँ हैं? मुरीद तो जैसे सुन होकर वहीं जम कर रह गया। जिस हालत में था वहीं फ्रीज हो गया। मुंह से फ़कत इतना निकला, आ रहे हैं, वो मुमताज़ भाई ला रहे हैं। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि मुमताज़ भाई आएँ, मेरा मुराद मेरे हमरा इंतज़ार कर रहा है। हाजी साहब ने कहा, हुजूर ये तो कमाल हो गया। मेरे मुराद ने इनकी तरफ देखा कि इनका इशारा किस कमाल की तरफ है। उन्होंने मौलवी साहब के ऐलान का तज़किरा किया। वहाँ वही पुरसकून मुस्कुराहट लबों पर सजाए बात सुनी गई। ये मौलवी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। कहाँ हाजी साहब का इनको कटर किस्म का मौलवी कहना और कहाँ उनका उनको अच्छा कहना। इतने में मुमताज़ भाई ने जूते ला कर दिए। मुरीद ने जूते ज़मीन पर रखकर पाँव इनमें डाला और सी कह कर रह गया। एक बड़ा सा कांटा तलवे से चिमटा हुआ था। इसने कांटा निकाला और सोच में पड़ गया कि अगर हुजूर ना रोकते तो वो बेमुहाबा इनके पीछे दौड़ता। हो सकता है कि कांटा दूर तक अंदर उतर जाता या अंदर ही टूट जाता, मगर नहीं। जब मुरीद अपने मुराद के हमरा हो तो रास्ते का हर कांटा बेअसर होकर रह जाता है। माँ भी तो अपने बच्चों के पैर में कांटा चुभने पर तड़प उठती है। मुर्शिद करीम ने माँ से बढ़कर प्यार का इजहार फरमाया। माँ कांटे को चुभने से नहीं रोकती, चुभने के बाद तड़पती है। मुर्शिद ने कांटे को चुभने से पहले ही रोक दिया था। मुरीद घेरे में लेने वाली शफकत के तासुर में डूबा। एक बेपाया प्यार की मुहीत होने का एहसास लिए नमदीदा अपने मुराद के पीछे पीछे चलता रहा।